بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، وضو کے اندر 34 مسائل ہیں جن کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی ضروری، ان میں سے ایک عمل بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، وضو نہ ہو تو نماز نہیں۔ حدیث میں مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی چابی وضو ہے۔ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس شخص کی نماز ہوتی نہیں جس کا وضو نہ ہو۔ اب وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، وضو صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی نماز کا دار و مدار وضو پر ہے، تو اس لیے وضو کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو وضو میں 4 فرائض ہیں، فرائض میں سے ایک فرض بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اور وضو میں 13 سنتیں ہیں اور 5 اعمال ایسے ہیں جن کا کرنا مستحب ہے وضو کے اندر، اور 4 اعمال ایسے ہیں جن کا کرنا وضو میں مکروہ ہے، اور 8 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ 4 فرائض میں سب سے پہلے چہرہ دھونا۔ چہرہ پیشانی کے بالوں سے، یہ جو سر کے بال ہیں نا، پیشانی کے شروع کے بال، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا فرض ہے۔ چہرے میں داڑھی بھی ہے تو داڑھی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہلکی داڑھی ہے، ہلکی یعنی گھنی داڑھی نہیں ہے، پھر تو پانی یعنی کھال کی بالوں کی جڑوں تک پہنچانا فرض ہے۔ اور اگر گھنی داڑھی ہے، جیسے میری داڑھی ہے، یہ گہری داڑھی ہو، تو پھر اوپر سے بالوں کو دھو لے اور پھر خلال کر لے، یا تو اس طرف سے خلال کرے یا پیچھے سے ایسے خلال کر لے، تو خلال کرنا ضروری ہے۔ تو بالوں کی یعنی گھنی داڑھی ہو پھر بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ضروری نہیں، کیونکہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر بال کی جڑ تک پہنچ جائے، اس لیے بالوں کو اوپر سے دھو لے سارے اور درمیان میں خلال کر لے۔ تو اس طرح چہرے کا ایک کان سے دوسرے کان تک اور پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک سارے چہرے کا دھونا، کہیں سے کوئی بال برابر خشک نہ۔ تو 1 دفعہ دھونا فرض اور 3 دفعہ دھونا سنت، تو 3 دفعہ چہرے کو دھویا جائے۔ دوسرے نمبر پر دونوں بازو کوہنیوں سمیت، پہلے دائیں بازو، تو یہ جو کوہنی ہے یہ بھی اس میں شامل ہے، تو پیچھے سے اچھی طرح یہاں ہاتھ مار لے۔ بعض اوقات کوہنی خشک رہ جاتی ہے، یعنی وضو کیا کوہنی خشک رہ گئی، ویسے بھی نظر نہیں آتی، تو خدا نخواستہ کوہنی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے اچھی طرح ہاتھ پھیر لے، یہاں ہاتھ گیلا کر کے پہلے۔ اور طریقہ یہ ہے ہاتھ دھونے کا، پہلے چلوں میں پانی لیں اور اس کو اس طرح بہائیں اور پھر ہاتھ پھیریں 3 دفعہ، یعنی پانی اس طرح لیں۔ کوشش یہ ہو کہ ٹوٹی سے وضو کر رہے ہیں تو ٹوٹی سے چلوں میں پانی لیا، ٹوٹی بند کر لیں، بہتر یہ ہے ٹوٹی بند کر لیجیے اور پھر اس طرح پانی کو بہایا جائے اور ہاتھ پھیرے۔ پھر دوبارہ پانی لیں، پھر ایسے بہائے اور پھر اس طرح پورے بازو پہ ہاتھ پھیر لیں، تو اس طرح 3 دفعہ، ایسے پھر بائیں بازو۔ تو کوہنیوں سمیت بازوؤں کا دھونا فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر سر کا مسح کرنا، تو چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اب سارے سر کا مسح کریں گے تو چوتھائی سر کا مسح آ جائے گا۔ چوتھائی یہ ہے کہ کم از کم اتنا، یعنی اتنے سر پر ہاتھ پھر جائے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت رہ جائے گی، اور سنت کے خلاف وضو کرنا مکروہ ہے، تو اس لیے پورے سر کا مسح کریں۔ اور پورے سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے بازو دھوئے نا، ویسے تو ہاتھ گیلے ہی ہے، لیکن مسح کے لیے دوبارہ سے پانی لیں، یہ نہ سمجھو میرا ہاتھ گیلے ہی ہے تو وہ چونکہ استعمال شدہ پانی، استعمال شدہ کو دوبارہ نہیں استعمال کرنا، تو مسح کرنا ہے اس کے لیے چاہے تھوڑا سا پانی، ٹوٹی کھولیں تھوڑی سی
اور ہاتھ میں پانی لیں، ٹوٹی بند کر لیں اور پھر دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈال لیں۔ یعنی مسح کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے۔ اگر ہاتھ پہلے سے بے ہاتھ دھوئے ہیں، بے ہاتھ گیلے ہیں، دوبارہ پھیر لیے تو وہ استعمال شدہ پانی ہے، اس سے مسح نہیں ہوگا، مسح نہیں کیا نہ ہوا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے مسح کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ چاہے ایک چلو پانی لیں اور اس کو دونوں ہاتھوں پہ ڈال لیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے اس کو علیحدہ کر لیں۔ ادھر سے شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، چونکہ انگوٹھے نے کان کے باہر استعمال ہونا ہے اور شہادت کی انگلی نے کان کے اندر استعمال ہونا ہے، اس لیے ان کو بچا کے رکھیں اور یہ تین انگلیوں کو آپس میں ملا لیں۔ تین انگلیاں آپس میں ملا کے پھر یہاں رکھیں پیشانی پہ، اور پھر اس طرف اخیر تک لے جائیں، یا پیشانی کے بالوں سے شروع کریں اور اخیر تک لے جائیں، گدی تک، اور پھر واپس لے آئیں۔ یعنی سارے سر پہ ایسے ہاتھ پھر جائے کہ ایک بال کے برابر جگہ باقی نہ ہے، یعنی شروع سے شروع کر کے اخیر تک لے جائیں پھر واپس لائیں۔ پھر ابھی جو انگلی بچی تھی اس کو کانوں میں پھیرنا ہے، یعنی کانوں میں پھیرنا، پھر اس کو کانوں میں جو یہ دراڑیں بنی ہوئی ہے نا، پورے کان میں انگلی پھر جائے۔ پھر یہ جو انگوٹھا ہے یہ کان کے پیچھے نیچے سے لے کے اوپر کو لے جانا، نیچے سے اوپر کو، تو اس طرح یہ مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا فرض ہے لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور پورا سر کا مسح نہ کیا تو سنت کے خلاف وضو ہوگا، سنت کے خلاف وضو کرنا مکروہ ہے، تو اس لیے پورے سر کا مسح کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب اس کا اچھی طرح خیال رکھیں، عام طور سے ایڑیوں کے اور ٹخنوں کے پیچھے جگہ رہ جاتی ہے بندے کو، چونکہ یہ ایڑیاں ٹخنے وغیرہ نظر نہیں آتے تو اکثر گیلے سوکھے رہ جاتے ہیں، تو اس لیے اچھی طرح پانی بہا لے کہ ٹخنوں وغیرہ میں کہیں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ تو اب وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ سنتوں میں سب سے پہلے نیت کرنا۔ نیت کی اہمیت کل میں نے بتا دی تھی کہ اگر وضو کر لیا، بندے نے وضو کی نیت نہیں کی تھی، ویسے ہی اعضاء کو دھو رہا تھا، وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے وضو کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے جیسے آدمی نے غسل کیا ہے، نہا لیا ٹھنڈک کے لیے، اب وضو کی نیت نہیں کی تھی، وضو تو ہو گیا اس کا نہانے سے لیکن نیت نہیں کی تھی، وضو کا ثواب نہیں ملے گا، تو اس لیے نیت کر لے۔ تو نیت کرنے سے کیا ہے، وضو کا ثواب ملے گا، اور پھر جب وضو کا ثواب ملتا ہے، جب بندہ اعضاء کو دھوتا ہے تو یہ حدیث میں ہے کہ اعضاء سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی اگر چہرے سے کو دھویا تو چہرے سے جتنے بھی، اب چہرے میں جو آنکھ ہے، آنکھوں سے کوئی گناہ ہوا اللہ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کان بھی وضو میں آ جاتے ہیں، جیسے کانوں کا مسح کیا، کانوں سے گناہ، کانوں کا گناہ یہ ہے غیبت سننا یا کوئی گانا بجانا سننا، اس طرح یہ بہت سارے گناہ بندہ کانوں سے کر لیتا ہے۔ زبان سے جب کلی کرتا ہے، زبان کے بہت سارے گناہ ہیں، جھوٹ غیبت لایانی، بہت سارے گناہ کلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زبان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، آنکھوں کے گناہ۔ تو یعنی اعضاء کے ذریعے سے، یعنی اعضاء کو دھونے کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ تب ہے جب بندے نے نیت کی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے شروع میں ان کو صاحب کشف بنایا تھا، جب کوئی اعضاء کو دھوتے تھے تو ان کو نظر آ جاتا تھا بھی یہ فلاں گناہ کر کے، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس طرح لوگوں کا پردہ ظاہر ہوتا ہے، یہ کشف ہٹا دیا جائے، پھر اللہ نے ہٹا دیا۔ تو اعضاء کے دھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن تب ہے کہ وضو کی نیت کی ہو، اس لیے نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھنا، یا تو پوری بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ بھی آتی ہے حدیث میں بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے یا بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے، تو اس کے بعد وضو شروع کرے۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے، یعنی پہلے نیت بسم اللہ، پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا،
یہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا، غسل سے پہلے بھی ہاتھ گھٹوں تک دھونا، استنجے سے پہلے بھی ہاتھ گھٹوں تک دھونا، اور وضو سے پہلے بھی دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں۔ اس کے بعد مسواک کرنا۔ مسواک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اور پھر یہاں تک فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ جتنی اس کی اہمیت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو فرض قرار دے دیتا۔ اس کے چونکہ فوائد اتنے ہیں، فرمایا کہ جس وضو کے ساتھ مسواک کی جائے پھر اس سے جو نماز پڑھی جائے تو 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ جماعت سے ہم نماز پڑھیں نا 27 گنا بڑھتا ہے، لیکن وضو کر کے وضو کے ساتھ مسواک کریں اور پھر اس وضو سے نماز پڑھیں تو 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ حدیث میں فضائل اعمال میں لکھے گئے۔ اور پھر جیسے اب جماعت سے پڑھی نا 70 کو پھر 27 سے ضرب دیں تو اور بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں پھر 70 کو 70 سے ضرب دیں تو ہزاروں گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے مسواک کا کرنا بہت ضروری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر سب سے پہلا عمل کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا سب سے پہلا عمل مسواک فرمایا کرتے تھے۔ پھر پوچھا رات کو آخری عمل آپ کا کیا ہوتا تھا؟ فرمایا آخری عمل بھی مسواک کرتے تھے، یعنی رات کو مسواک کر کے پھر سوتے۔ اسی لیے ہم رات کو بھی مسواک کر لیں، صبح بھی مسواک کر لیں۔ تو فرمایا اس کے 70 فائدے، ایک تو ہے نا 70 گنا، ایک یہ کہ 70 مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں، اور فرمایا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ جو مسواک پابندی سے کرے گا اس کی موت اس وقت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ اور کلمے کی فضیلت یہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے ایک دفعہ یعنی مرتے وقت جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھے اس کو کلمہ سکھاؤ، اور آخری وقت جب کوئی فوت ہونے لگے اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ فرمایا کہ جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا اسے۔ 1000 سال بھی زندگی گزارے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں۔ اور یہ مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے اور بہت سارے فوائد فضائل اعمال میں لکھے ہیں شیخ الحدیث صاحب نے کہ بینائی تیز ہوتی ہے، جو کثرت سے مسواک کرے اس کی نظر کمزور نہیں ہوتی، یا کم از کم وہ کبھی نابینا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح معدے کی بہت ساری بیماریاں مسواک کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں، معدے کی بہت ساری بیماریاں، اور دانت مضبوط رہتے ہیں۔ دانتوں کی بیماریاں، یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں نا، یہ ہم دانتوں کے صاف نہ کرنے کی وجہ، جو رات کو مسواک کر لے صبح اٹھتے مسواک کرے اس کے کبھی دانتوں کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر، کبھی مطلب کسی حدیث میں نہیں کوئی دانت میں کوئی درد بھی ہوا ہو کبھی، آپ کے دانت سلامت۔ تو جو مسواک کثرت سے کرے اس کے دانتوں کا مسئلہ نہیں بنے گا، دانت محفوظ رہیں گے، جڑ مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ آج ہم نے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یہ برش وغیرہ وہ کرتے ہیں، ان کے یعنی بہت ساری بیماریاں لکھی، ان سے بہت ساری بیماریاں، اور مسواک سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی۔ معدے کی بیماریاں ہیں، بینائی تیز ہوتی ہے، اور شیخ الحدیث صاحب نے لکھا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کو نسیان کی بیماری نہیں ہوتی۔ اب یہ بہت بڑا یعنی فائدہ ہے۔ حافظہ کمزور ہو جائے بندہ تھوڑی دیر بعد بات بھول جاتا، کبھی کوئی بات بھول گئے، کبھی کوئی بات بھول گئے، کوئی چیز رکھی تھی بھول گئے، فلاں جگہ رکھی تھی بھول گئے۔ یہ نسیان کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے، بندہ بھول جاتا۔ مسواک کی برکت سے نسیان کی بیماری نہیں ہوگی، حافظہ مضبوط رہے گا، ہر چیز اس کو یاد رہے گی۔ اب دیکھو نا کئی بات ابھی بات سنی بھول گئے، بات سنی لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، بڑھاپے میں بہت ساری چیزیں، لیکن جو مسواک کثرت سے کرے گا تو اس کو نسیان کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو اس طرح مسواک کرنا بہت ضروری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ آخری عمل، آپ علیہ السلام کے وفات کا وقت ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سر رکھا ہوا تھا، آخری وقت ہے، اتنے میں ہی وہ فرماتی ہیں کہ میرا بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لایا، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب زبان سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے تو مسواک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن سے کہا کہ یہ مسواک دے دو، انہوں نے مسواک دی، بلکہ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے اشارے سے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لی، پھر میں نے اس کو چبایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ آخری وقت جو مسواک چبا کے میں نے دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ گیلی مسواک تھی اس کو چبایا، نرم کیا، جب بالکل نرم ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، یعنی مسواک فرمائی، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ تو آخری عمل مسواک، امت کو یہ بتلا گئے کہ بھئی یہ عمل بہت بڑا عمل ہے تو اس کو کرنا، اس لیے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے جو جیب میں مسواک، الحمدللہ میں ہمیشہ جیب میں مسواک رکھتا ہوں، اور یہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، چھوٹی سی عمر تھی وہ مجھے مسواک دیا کرتے تھے، تو اگر خدا نہ پھر چیک کرتے تھے، اگر مسواک گم ہو جاتی پھر مجھے مارتے بھی تھے۔ ایک دفعہ مسواک گم ہو گئی، میرے پاس نہیں تھی، تھپڑ لگایا، تو اس کے بعد پھر مسواک کبھی نہیں گم ہوئی، ہمیشہ جیب میں مسواک۔ اور علماء نے لکھا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جب جیب میں مسواک ہو اللہ تعالیٰ یعنی اس کو کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آئے گا جس سے کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے، کبھی حادثہ۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، مسواک جیب میں رکھیں، اور جیب میں رکھنے کا یہ بھی فائدہ ہوگا آپ جہاں بھی وضو کریں مسواک ساتھ ہے، آپ گھر میں وضو کریں گے مسجد یعنی مسواک گھر میں رکھیے، وضو یہاں کرنا پڑے گا مسواک رہ گئی، اور اسی طرح یہاں مسواک رکھیے گھر میں وضو کرنا پڑ گیا تو مسواک جیب میں ہے تو ہر وقت۔ ایک واقعہ یاد آگے چھوٹا سا وہ سنا کے، مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ تبلیغ میں کیسے، انہوں نے ساری زندگی رائے میں تبلیغ میں دی، وہ تبلیغ میں کیسے لگے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کے ہاں وہ ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، تو ایک جماعت آئی، میواتیوں کی جماعت، شروع میواتیوں کی، ان پڑھ میواتی لیکن سنت پر بہت زیادہ عمل کرنے والی، تو مسجد میں جماعت آئی تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا ایک جماعت والے نے، تو مسواک گم ہو گئی، تو انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مولانا نے پوچھا بھی کیا ہو گیا؟ ان کا میرے مسواک گم ہو گئی۔ ان کا تو اتنا بڑا افسوس کر رہا ہے پھر جیسے کسی کی فوتگی ہو گئی، مسواک ہی گم ہوئی ہے۔ ان کا مجھے مسواک کا افسوس نہیں ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اب میں بغیر مسواک کے وضو کروں گا تو میری 70 گنا جو نماز میں اضافہ ہونا تھا اس کا نقصان ہو گیا، اس کا ازالہ کون کرے؟ تو مولانا نے کہا جب مجھے یہ اس مسواک کی اہمیت کا پتہ چلا، بے شک ان پڑھ آدمی ہے لیکن تبلیغ میں چل رہا ہے، اس کو مسواک کی اتنی اہمیت ہے، وہ تبلیغ میں لگ گئے اور ساری زندگی انہوں نے تبلیغ۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایک ایک سنت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ ملک توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔